رمضان المبارک کی آمد پر شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہمارے لیے باعث برکت و باعث سعادت ہے۔ شاعر نے آمد رمضان پر کلام لکھا، پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، رونق کے ساتھ ملاتا ہے مبارک رمضان، کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان۔ ختم قرآن بھی تراویح میں ہوتے ہیں بہت، حب قرآن کو بڑھاتا ہے مبارک رمضان، کس طرح شان سے آتا ہے مبارک رمضان، عزت مومن کی بڑھاتا ہے مبارک رمضان، فرض کی مثل ملا کر ہے نفلوں کا ثواب، فرض کی مثل ملا کر ہے نفلوں کا ثواب، یہ فضیلت بھی دلاتا ہے مبارک رمضان، کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، فرض اعمال کا 70 گنا ملتا ہے ثواب، فضل کا تاج سجاتا ہے مبارک رمضان، فضل کا تاج سجاتا ہے مبارک رمضان۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں اترا قرآن، شان کتنی بڑی پاتا ہے مبارک رمضان، رب ہے روزوں کی جزا پڑھے لو حدیث قدسی، یہ شرف خوب دلاتا ہے مبارک رمضان۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان المبارک کی گھڑیاں قریب ہیں، اور رمضان المبارک کا استقبال خوشی سے کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ دنیا دار کو خوشی حاصل ہو
تو وہ دنیا کی وجہ سے اور اس خوشی کی وجہ سے اچھلتا ہے۔ مومن کو جب رمضان المبارک حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوشی پھوٹ پڑتی ہے کہ وقت افطار جہاں 60 لاکھ لوگوں کی رب بخشش فرمائے گا، کسی دن تو میرا بھی شمار آ جائے گا۔ انسان پورا 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے اور اپنی معاملات زندگی کی سٹڈی کرتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جب آتی ہیں تو رب العزت مومن کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حدیث رسول ہے، سرکار نے فرمایا، توجہ میری طرف آپ کی رہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر معیار اور سٹینڈر بنا رکھا ہے، مال کو، کوٹھی کو، گاڑی کو یا بڑے عہدے کو، کہ یہ ہمارا سٹینڈر ہے، لیکن رب کے دربار میں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا مومن اگر دل سے خوشی کا رمضان مبارک کی آمد پر استقبال کرے تو رب اسے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ مال تو جتنا ہارون قارون یا فرعون کے پاس تھا، آج کل کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن سارا مال خرچ کر دیا گیا۔ جس عمل کے اندر رب کی رضا شامل حال نہ ہو وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیے گا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن مسلمان کو خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب رمضان المبارک آئے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا ریٹ اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی اوپر ریٹ چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح دنیاوی منڈی کا ریٹ کبھی اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا رمضان المبارک 11 مہینوں میں وہ مرکزی مہینہ ہے جس میں گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس رمضان المبارک کی برکت سے مومن کے معاف ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے آمد پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن مسلمان کو ہمیشہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رمضان المبارک کا خیال رکھے۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، سرکار والا تبار نے جب آخری جمعہ پڑھایا تو اس آخری جمعہ میں میرے محبوب آقا نے امت مصطفیٰ کو ایک حدیث کنوے کی۔ وہ حدیث رسول طویل ضرور ہے لیکن پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الترغیب والترغیب امام منقدر کی کتاب سے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا، امام مسند امام احمد میں لکھا۔ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان، سرکار نے شعبان المعظم کے آخری دن، بعض علماء نے کہا آخری جمعہ کہ آخری دن میں خطبنا، ہمیں خطاب کیا، ہمیں واعظ کیا، ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، سرکار نے فرمایا اے لوگو تم پر وہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ من خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریدا، فرمایا اس میں ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں میں سے بہتر رات ہوگی۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کو خوش ہونا چاہیے،
انسان کو دولت مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کوئی خواہش پوری ہو جائے بڑا خوش ہوتا ہے، کوئی گفٹ کے طور پر آج کے دور میں کوئی سیل فون دے دے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی رمضان المبارک کے آنے کی خوشی مومن کو ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے مومنو، تم پر ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے رب کا قرآن جب رمضان مبارک میں اترا تو اس رات کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا سے بولیے سبحان اللہ۔ رب کے قرآن کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی پارٹنر کے ساتھ ہوگا، رب کے کلام کے ساتھ تو ہر مومن کا پیار ہے۔ قرآن کی جب صدا مومن کے کانوں میں گونجتی ہے تو اس کے دل سے رب کی رحمت کی صدا بھی پھوٹتی ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے محبوبہ کا سید العالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر۔ سرکار فرماتے ہیں ایسی رات اس مہینے میں آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ دنیا دار کی جب شادی ہوتی ہے، شب زفاف آتی ہے، وہ ساری سالوں میں بلوغت کے بعد یہی سوچتا رہتا ہے میری پہلی رات کیسے ہوگی، میری رفیق حیات کے ساتھ میرا زندگی کیسا وقت گزرے گا۔ ایک وہ رات ہے جس پر دنیا دار خوش ہوتا ہے، ایک رمضان المبارک میں رات آتی ہے جسے مومن اپنی محبت سے تلاش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، رب نے رمضان المبارک کے اندر مومن پر روزہ فرض کیا۔ روزہ یہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ رب کی رضا کے لیے خواہشات سے چھوڑنے کا نام، خواہشات کو ترک کر دے، کھانا پینا، خواہش نفس، جماع، اس کو چھوڑ دے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا یاد رکھیے گا، بندہ 11 مہینے جسم کو پالتا ہے، جسم کو پوستا ہے، جسم کے اندر قسم قسم کی چیزیں ڈالتا ہے، اس کو پرورش دیتا ہے، جسم کو سٹرونگ بناتا ہے۔ فرمایا لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے جو اسے نکالنی پڑتی ہے، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے۔ وزکات الجسد الصوم،
فرمایا جسم کی زکات 11 مہینے کے بعد اللہ کے حضور روزہ ہے۔ 11 مہینے بندہ کھاتا ہے اپنی خواہش سے، رات کو کھا لیا، دن کو کھا لیا، قسم قسم کی چیزیں میٹھی اور نمکین کھا لی، لیکن اب جب رمضان آیا تو رب نے فرمایا 11 مہینے تجھے کھلایا ہے، اب اس نعمتوں پر اپنے جسم کی زکات بھی نکال۔ تو نے جو نعمتیں کھائی ہیں اس پر جسم کی زکات بھی نکال۔ وہ جی نہیں مجھے تو بلڈ پریشر ہے، وہ جی نہیں مجھے تو شوگر ہے، وہ جی میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، مولانا مجھے کیا حکم ہے، میں کیا پشاوری ہوئے لتر تے بندہ ایسا حضرت صاحب دی تشریف کٹے یہ سارا 11 مہینے کھاندہ رہا اور آگدہ جناب میں نو فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا پیارے روزہ رکھ تصوموا وتصحوا، فرمایا جب تو روزہ رکھے گا رب تجھے صحت عطا فرمائے گا۔ رمضان مبارک زندہ باد، رمضان مبارک زندہ باد، تصوموا وتصحوا، فرمایا روزہ رکھو۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا تصحوا، صحت نصیب ہوگی۔ ہم ڈرتے ہیں جب روزہ رکھیں گے تو شاید بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، تو شاید ہم پر کوئی موت آ جائے گی۔ یارو موت روزے کی حالت میں آئے تو اس سے اچھا اور کیا لمحہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا جسم کی زکات نکالو۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آ گیا ہے وقت جسم کی زکات نکالنے کا۔ چند دنوں بعد رمضان المبارک آ رہا ہے۔ آئیے میرے محبوب آقا کی حدیث پر عمل فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو گے تو روزہ الصیام جنۃ، روزہ تمہارے لیے ہر مصیبت کے سامنے ڈھال بن جائے۔ جنہ کہتے ہیں اس ڈھال کو جس کے وجہ سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ فرمایا تلوار تیز دھار ہو اور اس کے سامنے جب آڑ بنتی ہے وہ جنہ ہوتی ہے، فرمایا تلوار کی دھار کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب روزہ انسان رب کے حضور رکھتا ہے تو روزہ ہر مصیبت کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، مومن کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور فرمائیے ہم کہتے ہیں جناب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر رکھیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی ہم نے کھیل کھیلیاں کرنی ہے، پارٹیاں کرنی ہے۔ اب غور کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جب رب نے فرمایا محبوب کریم کی زبانی کہ جسم کی زکات نکالنی ہے، یا رسول اللہ اس جسم کی زکات پر ملے گا کیا؟ ہم اتنی سٹرگل کریں، اتنی کوشش کریں، اتنی محنت کریں، روزہ رکھیں، کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث صبح پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، من صام یوما ابتغاء اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ من جہنم کبعد غراب طارا، سرکار فرماتے ہیں وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا ایک کوا، جسے ہم کاں بولتے ہیں، ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کرتا ہے، جوانی تک اڑتا رہتا ہے، بڑھاپے تک اڑتا رہتا ہے، فَقْهُمْ حَتَّى مَاتَ حَرَمًا، حتیٰ کہ اسے بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے سے وہ کوا مر جاتا ہے۔ فرمایا بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک کوا جتنا اڑا ہے، جتنا اس نے سفر کیا ہے، فرمایا جتنا سفر کی دوری پیدا ہوئی ہے اتنے ایک روزے کے بدلے میں رب مومن کو جہنم سے دوری عطا فرماتا ہے۔ اب ایک کوے کا اڑنے کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے ہزار کلومیٹر اڑا، کتنے ہزار کلومیٹر اڑا۔ ایک انسان پیدل شروع کر دے چلنا تو وہ کچھ عرصے بعد کئی ملکوں کو طے کر جاتا ہے۔
نیٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ جناب انڈیا سے چلا اور حج کے لیے پہنچ گیا، پیدل چلا۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ 4-5 مہینے 6 مہینے سال 1.5 سال کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو جو کوا اتنا، اور کوا پتہ ہے بعد نے تو اسے کہا کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے، کئی 100 سال تک یہ جیتا ہے، کئی 100 سال تک۔ ایک کوے کی مثال پیش کی میرے محبوب آقا نے، فرمایا کبوعد خراب طارا، وہ اتنی دوری پر جاتا ہے اڑتے 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 اڑتے، فرمایا جتنا وہ اڑنے میں دوری کر گیا، جتنا وہ سفر طے کر گیا، ایک روزے کے بدلے میں رب مومن کو جہنم سے اتنی دوری پہ رکھ سکتا ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ ایک روزے کا بدلہ ہے۔ اب غور فرمائیے، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور قیام لیلۃ تطوعا، رات کے وقت تراویح ادا کرتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیما کان کمن ادى 70 فریضۃ من سوا۔ سرکار کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے تو فرض کا ریٹ کتنا بڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک فرض کا ریٹ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنا مال سٹاک رکھتے ہیں کہ جب ریٹ بڑھے گا تو ہم دیں گے، اب رب فرماتا ہے تو نے 11 مہینہ کھایا پیا، اب تیرا وقت آ گیا ہے، جتنا تو نے طاقت سٹاک کی ہے اس کو خرچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا جب تو ایک فرض رب کی رضا کے لیے ادا کرے گا، باقی دنوں میں 70 فرضوں سے زیادہ ایک فرض کا ثواب رمضان میں پائے گا۔ دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے اور اس مہینہ میں ایک فرض 2 رکعت ادا کی، فرمایا یہ 2 رکعتیں باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جائیں، اتنا بڑا ثواب۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ ثواب کی لیمٹ سرکار نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ یہ سنن کو فرائض کا درجہ دیا گیا رمضان میں کہ جو بندہ سنتیں ادا کرتا ہے اسے فرض کا درجہ ملتا ہے۔ ہماری بھولی بھالی نوجوان قوم ہے جی، یہ نیٹ کے شیدائی، اور انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ نیٹ کے نشئی ہیں، جی نیٹ کے نشئی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسا میڈیائی نشہ ہے جو دماغ کے اندر نوجوانوں کے اتنا اتر چکا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس نشے میں غرق رہیں گے، نماز کا خیال نہیں ہوگا، فرض کے بعد مسجد سے ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی جناب اڈیالہ جیل سے کسی کو نکالا گیا ہو تو بھاگتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں قیدی بھاگتے ہوئے، ہم کھڑے تھے میاں والی جیل کے سامنے تو قیدی نکالے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ جب ایک قیدی باہر نکلا تو وہ پولیس والے کا ہاتھ چھڑا کے ایسے بھاگا، ہماری اسی کی طرف توجہ ہوئی کہ اس کو کیوں دوڑیں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی صرف عارضی ضمانت ہوئی تھی اور آگے پولیس کھڑی تھی، تو وہ ایسے بھاگا ہے کہ چند منٹوں میں وہ ہمارے سامنے غائب ہو گئے، یعنی اتنا دور بھاگ گیا۔ تو اب ایک بندہ جو مومن ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو اسے سکون آتا ہے، یار ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں تو فرض پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں کہ سنتوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، نوافل کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، نیکی کے ہم کچھ بھی نہیں لگتے۔ یہ کیسا پیار ہے ہمارا نیکی کے ساتھ۔ چند دنوں کے لیے ہم آ گئے، رب کے حضور ماتھا ٹکا گئے، پھر سمجھا کہ ساری بگڑی بنا گئے۔ نہیں میرے پیارے، یہ تو ایک سٹرگل ہے دنیا کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنا بھی اس کے اندر مال بوئے گے اتنا ہی کاٹو گے۔ اب ایک بندہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر رمضان المبارک کی سنت اور پھر شعبان کے مہینہ کی سنت، جو میرے محبوب آقا کا محبوب مہینہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اس میں جو بندہ مومن نیکی کرتا ہے مجھے وہ پسند آتی ہے۔ اب ہم شعبان میں
نمازیں چھوڑ کے بیٹھے، سنتیں چھوڑ کے بیٹھے۔ آپ جمعہ کے بعد دیکھیے گا جب ہم فرض پڑھیں گے تو ان جالیوں سے آواز آئے گی نوجوانوں کی دوڑتے ہوئے، بھاگیں گے باہر۔ ان سے پوچھو نا کیوں جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، سنتیں چھوڑ کے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس پر میں نے پورے 2 جمعہ پڑھائے سنتوں کی فضیلت پہ۔ جس جمعے پہ پڑھائے اس دن جمعے پہ بیٹھے رہے، بھئی اب شرم کی بات ہے ہم مسجد سے نکلیں۔ یقین کریں اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ تو نے زیادتی کی ہے اور باہر تجھے پکڑنے والا کھڑا ہے، تو نے ادھر ہی رہنا ہے، وہ بغیر کھائے پیے 24 گھنٹے مسجد میں رہے گا، کہے گا میں باہر نہیں نکلتا۔ اور اب گناہ کر کے نکل رہا ہے، فرائض کے بعد سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، جس کا درجہ میرے نبی پاک نے بیان کیا، فرمایا رمضان المبارک کی سنتیں رب عام دنوں کے فرضوں کے برابر کر دیتا۔ رمضان کی سنتیں فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے جو عام دنوں میں فرض پڑے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے نوافل انہیں سنتوں کا درجہ رمضان میں دیا جاتا ہے۔ اب فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا یہ مہینہ جو رمضان کا آنے والا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بدلے میں رب کیا اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب۔ اللہ اکبر۔ انما يوفى الصابرون، قرآن کہتا ہے ہم صبر والوں کو کیا بدلہ دیں گے؟ اجرہم، ایسا اجر ہوگا بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے صبر والوں کو اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں برائی کی تو پھر کیوں نہیں تو نے یہ اس کا بدلہ دیا، نہیں، فرمایا جو صبر کرے گا رمضان المبارک میں، یہ 2-3 دن ہے طبیعت تھوڑی بوجھل ہوتی ہے، جناب رمضان آ گیا ہے پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ رب کا مہینہ ہے جس میں رب نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا تو میں اس کی خود ذات خدا اس کی جزا بنے گی۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہم اسے بھی اپنی خواہشات نفس کے ساتھ وجہ سے گوا دیتے ہیں۔ بعض لوگ 2-4 دن کا روزہ رکھ کے اور بعض دن لوگ صرف جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کا روزہ رکھیں گے تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں نے کہا تیری خام خیالی ہے، یہ تیری اجہل قسم کی بے وقوفی ہے کہ تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنے پر اکتفا کرتا ہے، کہتا ہے جناب جمعہ کا رکھ لوں گا تو باقی کدھر گئے؟ باقی تو ایسے ہی فرض ہے جیسے جمعہ کا فرض ہے۔ تو اس بات پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ ایک رمضان کے روزے کی برکت کیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہونے لگے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر لگا ہے۔ اب تو کہتے ہیں جناب خطیب صاحب پہلے آئے تو ہم بعد میں اپنی مرضی سے آئیں گے، اور پھر خطیب صاحب گھڑی کے ٹائم پہ بھی رہے، آگے پیچھے ہوگا تو ہم باہر جا کے اس کے خلاف باتیں بھی کریں گے کہ اس نے زیادتی کی ہے، ہمیں ٹائم پہ جمعہ نہیں پڑھایا۔ اب سنت صحابہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار منبر پر تشریف لانے سے پہلے جب دیکھتے تھے تو پوری مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی۔ ہاں جی، امام بعد میں آتا ہے، مقتدی پہلے آتا ہے۔ یہ سنت تم سب چھوڑ چکے ہو چند بابوں کے علاوہ۔ کہتے ہیں مولوی کو ٹائم پہ آنا چاہیے، کمیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے مولوی صاحب یہ 3 جمعے جڑا آنا تو ساڑھے نال یہ نا بہت زیادہ ٹائم لگا۔ میں کہتا ہوں بھائی ٹائم لگایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لگایا، نہ ہی کسی کو ناراض کرنے کے لیے لگایا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جو مسجد میں ایک لمحہ گزرے گا اس لمحے کا بدلہ 500 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔
لیکن اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ زیادتی ہو گئی ہے. اور سرکار نے کرم یہ فرمایا کہ جب منبر پر پہلا قدم رکھا فرمایا آمین. اب صحابہ حیران ہوئے یہ کیسی آمین تھی جو پہلے کبھی سنی نہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر دوسرا قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین. تیسرے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرمایا آمین. صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ پہلے کبھی نہیں سنا خلاف عادت معمول کیا. پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے آمین دوسری پر آمین تیسری پر آمین. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان جبریل جبریل میرے پاس ابھی آیا ہے جب من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. جبریل نے عرض کیا رسول اللہ جو بندہ رمضان مبارک پائے اور رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے فرمایا وہ خدا ہو برباد ہو جائے. سرکار نے اس پر مہر کے طور پر فرمایا آمین. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ جو رمضان پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے تباہ و برباد ہو جائے. نہیں جی بس یہ ہماری اپنی مرضی ہے ہم روزہ رکھیں یا ہم نمازیں پڑھیں بس آپ لوگوں کا کام ہے ہمیں نماز پڑھا دینا ہماری ذات پر بات نہ کریں. میں نے کہا ہم آپ کی ذات کو تو چھیڑتے نہیں ہے شریعت کی قانون اور ضوابط کو تو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ دل پہ دستک ہو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور سرکار نے فرمایا جب میں نے دوسرے منبر پر قدم رکھا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہے من ذکرت عنده فلم يصلی علیک یا رسول اللہ جو بندہ آپ کا ذکر سنے آپ کا نام نامی سنے گرامی سنے اور اس پر درود نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. سرکار نے فرما دیا آمین. اس پر غور کیجیے گا سرکار کا نام ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد. اب غور فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے عرض کیا رسول اللہ من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ. یا رسول اللہ جو والدین کو پائے اور جنت نہ کما سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا آمین. اور کرنا رمضان آ رہا ہے وہ گھڑیاں آ رہی ہیں جو ہر گھڑی ہزار درجے میں ہے. رب کی رضا کے لیے جو عمل کرنے والا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے سرکار نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوایا اور تباہ و برباد ہو جائے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب میرے محبوب آقا نے فرمایا یہ رمضان ہے وَقَصِّرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ خِصَالٍ. فرمایا رمضان میں 4 کام تم نے کثرت سے کرنے ہیں. 4 کام رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں. فرمایا 2 ایسے ہیں خصلتین ترضون بہما ربکم. پہلے 2 کام ایسے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے ہیں جس سے ذات خدا راضی ہوتی ہے. یا رسول اللہ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا جب بھی تو نے روزہ رکھنا ہے پھر زبان پر یہ کلمہ آنا ہے لا الہ الا اللہ. نہیں محبت سے پڑھیں لا
یہ وہ پہلا سبق ہے جو میرے نبی پاک نے دیا. آمد رمضان پر پہلا کام یہ ہے، دکاندار تو کھجوروں کا سٹاک کر رہے ہیں، کوئی سیبوں کی پیٹیوں کا سٹاک کر رہا ہے. جب ریٹ بڑھے گا تو لوگوں کو خوب لوٹوں گا، لیکن رب کے محبوب نیکیوں کا سٹاک کرنے کے لیے پہلے بھی 14 صدیاں پہلے حدیث بیان فرما گئے. فرمایا نیکیوں کا سٹاک کرنا ہے. پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ مومن کا پہلا کام ہے جو یہ کلمہ پڑھتا رہے گا. فرمایا اس کلمے کے صدقے سے رب اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا. اور یہی کلمہ ہے جس کے بارے میں سلطان باہو چھل کا بادشاہ بھی بولا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. کلمے نامی میں کی گوتی تے کلمے نالی ویائی کام یہ ہے. اور انشاءاللہ 3 کام اگلے جمعہ پہ بتائے جائیں. رب ہماری محفل کو